بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب سے ہم انشاءاللہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اور وہ جو پوائنٹ جو قرآن کے ہیں، جو اللہ پاک بندے سے کیا چاہتے ہیں، اس کے کچھ پوائنٹ جو میں سمجھا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بھی سمجھاؤں۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی انکریج کروں گا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں قرآن کو اردو میں پڑھیں۔ یہ جو میں نے بک دکھائی تھی، یہ لاسٹ ٹائم تھی، یہ ترجمہ قرآن، یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس میں یہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ یہ بڑی بہترین اور بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس کو آپ کیری کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو میں ڈسکس کروں گا وہ سورہ المومنون کی پہلی 10 آیتیں ہیں۔ یہ وہی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے بیسیکلی۔ یہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، اگر تم اس پہ عمل کر لو یا جو اس پہ ایمان لے آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ وہی صورت ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ اس میں مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ اور پھر ایک نسائی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ، اما عائشہ سے پوچھا ایک صحابی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیا تھے، تو آپ نے بھی یہی سورہ کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کی تھی۔ تو میں نے جو سوچا تھا کہ قرآن کو جب انشاءاللہ کو بتانا شروع کروں گا تو اسی سے شروع کروں گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ پہلی جو 10 آیتیں ہیں سورہ المومنین کی، یہی آج پہلی دفعہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوا اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کے سب سے اونچے اس میں درجوں میں ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو میں نے پڑھی یہ 11 آیتیں ہیں، اور اس میں آخری 10ویں آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو لوگ اس کو عمل کریں گے اس پہ، وہ لوگ جنت الفردوس کے وراثت پائیں گے۔ اس کو اب میں 10 کی 10 آیت کو، 11 آیتوں کو ایک ایک آیت کر کے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، یہاں سے ایمان والوں کا کیا مراد ہے؟ ایمان والوں کا مراد یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ سورہ اتری، یہ مکی سورہ ہے، اور جب یہ نازل ہوئی اس وقت یہ دوسرا دور تھا، بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں موسٹلی لوگ جو تھے وہ غربا تھے، غریب لوگ تھے، غلام جو تھے یا جو کم چھوٹے طبقے کے لوگ تھے وہ والے تھے۔ اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ کامیابی کا جو معیار سمجھتے تھے، وہ کامیابی کا معیار دولت کو اور تجارت جس کی زیادہ تھی، جس کے غلام زیادہ تھے، جس کے پاس اولاد بڑی تھی، بڑا جتھا تھا، اس کو وہ لوگ کامیاب سمجھتے تھے۔ تو قرآن کی اس پہلی آیت نے یہاں پہ جو فلاح پائی ایمان والوں نے، پہلی بات میں یہ کہہ دیا کہ جو کامیابی ہے، جو فلاح ہے، وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ فلاح یہاں پہ ایمان والوں نے پائی۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ یہاں سے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ جھکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ مطلب وہ جب وہ اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، جب وہ نماز میں ہوتے ہیں، تو وہ صرف ان کا سر ہی سجدے میں نہیں جھکتا، بلکہ ان کی روح، ان کا تکبر، ان کی انانیت، سب کچھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا میرے اللہ، میں خود نہیں جھکا بلکہ میری پوری جسم اور میری پوری انانیت آپ کے سامنے جھک گئی ہے، آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئی ہے، اور آپ ہی ہیں جو اصل بادشاہ ہیں، جو اصل عطا کرنے والے ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ ان کی نمازیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا مطلب یہ ہے کہ جو فضول چیزیں، فضول باتیں۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ لغو باتوں سے اعراض کرنا یہ مومنین کی بڑی صفات میں سے ہے۔
مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی فحاشی کی بات ہو، کوئی بری بات ہو تو وہاں چپ کر جاتے ہیں یا وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ گزر جاتے ہیں. ایسے ہی سورہ فرقان میں اللہ پاک نے فرمایا، غالباً 72 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتیں جہاں پہ ہو رہی ہوں تو وہاں سے کنارہ کر جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور تہذیب کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فضول باتوں میں نہیں گزار سکتا. جس کی زندگی بمقصد ہوگی، اس کا فوکس ہمیشہ مقصد پہ ہوگا. اس کو ہمیشہ پتہ ہوگا کہ میں اس امتحان کی زندگی میں بیٹھا ہوں اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور اس کا سارے معاملات، اس کی باتیں، اس کا غور و فکر، سب کچھ جس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی کوئی اسٹوڈنٹ جو امتحان میں بیٹھا ہو، وہ امتحان کے جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزارے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اس کا جو حاصل ہے وہ پوری اس کی لائف پہ امپیکٹ ہوگا اس کا. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک ایک منٹ اپنا اس کو یوزفل بناتا ہے. ایسے ہی جو بندہ مومن ہوتا ہے، جب وہ اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی فضول باتیں، اور جہاں پہ یہ بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ جھوٹ اور گالیاں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ جگہ مومن کے لیے عذاب کی طرح ہوتی ہے. تو اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے اور ان احکامات پہ زندگی گزارے جو اللہ نے عطا کی. پھر چوتھے نمبر پہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ، ایک تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو زکوٰۃ ہم نے سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہے. دوسرا یہ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے مال میں ایک حصہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے ایک حصہ رکھا ہوتا ہے جو اللہ ہر منتھ ان کی جو انکم ہوتی ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. جیسے بائبل میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا دل وہاں پہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ اس کا مال ہوتا ہے. تو اگر آپ کا مال اللہ کی رضا میں لگا ہوگا، اللہ کے راستے میں لگا ہوگا، تو آپ کا دل بھی وہاں پہ ہی ہوگا. اور اگر آپ سارا دن بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے کہ اتنا بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، اتنے نکل گئے، تو وہ پھر آپ کا دل بھی دنیا کی طرف ہوگا. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوا اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے عرب کے کلچر میں جو لانڈی ہوتی تھی وہ ملکیت میں ہوتی تھی، تو اس پہ بھی اس کو ویسا ہی اختیار ہوتا تھا، مالک کو اختیار ہوتا تھا جیسے اس کے ہسبینڈ کو ہے. تو یہاں پہ اب وہ صورتحال ہے نہیں، اب وہ لونڈی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو اب صرف اور صرف اگر کسی کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کی اپنی بیوی ہے. اور ویسے بھی قرآن نے آپ کو پتہ ہے فحاشی کو لا تقربوا الزنا کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور فحاشی کو اور بری چیزوں کو قرآن نے ویسے ہی بالکل اس کو کنڈیم کیا ہے. اور ایون اللہ پاک نے زنا کو تیسرا بڑا جرم قرار دیا. آپ کے شرک اور قتل کے بعد جو تیسرا بڑا گناہ ہے وہ زنا ہے. تو وہ جو مومن ہے، بندہ مومن ہے، وہ اس چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. اور 7ویں آیت ہے، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. مطلب جو اس وقت عرب میں تقریباً لوگ طرح طرح کے نکاح کرتے تھے، وہ ایک فکس ٹائم کے لیے نکاح ہوتا تھا. انہوں نے نکاح کی قسمیں نکالی ہوئی تھی جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ عورت سے صرف فائدہ اٹھانا ہوتا تھا، جنسی تعلق رکھنا ہوتا تھا. لیکن اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک ہی جو نکاح ہے اسی کو اسلام نے حلال قرار دیا کہ اگر جنسی تعلقات ہو سکتے ہیں تو وہ نکاح کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں، چاہے وہ اس وقت تھے چاہے آج ہوں، وہ اگر آپ اپنی جسمانی ضروریات کو یا اپنے بیویوں کے علاوہ کسی اور سے یہ نیڈ پوری کرتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. 8ویں آیت ہے، جو اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں. یہ بھی ایک بندہ مومن کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی بات کر لیتا ہے، جب وہ وعدہ کر لیتا ہے، جب وہ عہد کر لیتا ہے تو پورا کرتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا، جہاں پہ غالباً 177ویں آیت ہے، آیہ بر اسے کہتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے فرمایا، جہاں پہ متقین اور تقویٰ کو بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ وعدہ کر بیٹھتے ہیں تو پورا کرتے ہیں.
کر بیٹھنے سے کیا مراد ہے کہ اگر ان سے جذباتیات میں بھی اگر کوئی بات منہ سے نکل گئی ہے تو ان کی تب بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے میں اس کو پورا کروں. اور پھر وہ جو جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منافقوں کی نشانیاں بتائیں، اس میں یہی بتایا، وہ 4 نشانیوں میں سے 2 یہی تھی کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب ان کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. پھر 9ویں نمبر پہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اوپر دوسری آیت میں جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں، اور 9ویں آیت میں فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ نماز اللہ کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک جنت الفردوس کے وارثوں کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ اللہ پاک نے 2 آیتیں نازل فرمائی جو نماز کے ریلیٹڈ تھی. جو جھکنے والی تھی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی نماز خشوع و خضوع سے ہوتی ہے، اور جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اس میں وہ سارے معاملات آ جاتے ہیں جو نماز سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے وقت ہوتا ہے کہ وہ نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو اگلی نماز کی ان کو فکر ہوتی ہے، اپنے انہوں نے جو سکیجول کرنا ہوتا ہے ہر سکیجول میں نماز اس کے اندر ایڈڈ ہوتی ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے. اور پھر یہ کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. مطلب اس کا لباس کیسا ہوگا، جو نماز ادا کریں گے وہ کمپلیٹ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا جو وہ الفاظ ادا کریں گے نماز میں وہ صرف وہ ہوا میں پھونک رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں پتہ، کوئی کچھ نہیں پتہ. وہ سکون سے، تحمل سے اور سمجھ کے نماز ادا کرتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا احسان کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ان کی جو بندہ مومن ہے ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں. پھر 10ویں آیت ہے کہ یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہی ساری نشانیاں ہیں جو اللہ پاک نے بیان کی ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارا قرآن کے ساتھ زندہ تعلق ہو جائے. اور اس رمضان کے صدقے اللہ پاک ہمیں قرآن کا اسٹوڈنٹ، طالب علم بنا دیں، اور ہمارا اپنے ساتھ مطلب اللہ کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق بن جائے، اور ہم جو بھی معاملہ کریں، جو بھی کریں، ہمیں اللہ پاک اپنے ساتھ فیل ہوں. اور جیسے ہی ہم اس دنیا سے جائیں ہمارے لیے ابدی کامیابی کا فیصلہ ہو جائے. اور اللہ پاک آپ کو بھی آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس جو بھی قرآن میسر ہے گھر میں، جس بھی فقہ کا ہے، اس کا ترجمہ اٹھائیں، اور اس رمضان کو یوزفل بناتے ہوئے ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل لے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.